اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے، لیکن کرے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ماہ صیام ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنا سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو کوئی سفر یا مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، اور جو جان بوجھ کر ایک روزہ توڑ دے وہ کفارے کے طور پر مسلسل 60 دن تک روزے رکھے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کی فضیلت کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، یعنی انسانی زندگی کے لیے الہی دستور اور انسانی عمل کے لیے ربانی منشور اسی مہینے میں عطا کیا گیا۔ صرف قرآن ہی نہیں، جتنے آسمانی صحیفے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں پر اتارے ہیں وہ سب رمضان ہی کے مہینے میں اتارے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن پاک کے نازل ہونے کی صراحت دو اور مقامات پر کی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ الدخان میں ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ میرے دوستو، قسم ہے اس کتاب کے پیدا کرنے والے کی کہ ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ تیسری جگہ سورہ قدر میں فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ میرے عزیزو، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تینوں آیت قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا اور تاریخ کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن رمضان کی بابرکت راتوں میں نازل ہوا، اور وہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے اسماء دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے اسی رات میں نازل ہوا۔ چنانچہ رمضان کو قرآن سے گہری مناسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن، میرے عزیزو، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن مومن بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ اللہ کی بندگی ہے، اور قرآن کی تلاوت اللہ سے شرف ہم کلامی ہے۔ جو مومن اللہ کی بندگی اور اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سفارش ضرور ہونی چاہیے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، یہ بندہ تیری خاطر بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتا تھا، تو اسے بخش دے۔ میرے عزیزو، اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ تیری خاطر میری تلاوت میں مشغول رہتا تھا، تو اسے بخش دے۔ میرے عزیزو،
رمضان صرف نزول قرآن کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت بھی مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر سال جبریل علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور کرتے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال تو جبریل امین نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا، یعنی اپنے پاس بلا لے گا۔ رمضان میں رسول پاک اور جبریل امین کا مذاکرہ قرآن تراویح کے نماز میں قرآن پاک کو سننے اور سنانے کی روایت کا ذریعہ بنا، اور آج تک رمضان المبارک کے مہینے میں دنیا کی کروڑوں مساجد میں قرآن پاک کا سننا اور سنانا دراصل اسی سنت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، چنانچہ پچھلی آسمانی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی گئی، مگر قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ رمضان ہے، جس میں ہر طرف قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کتاب کے یاد کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں نہیں پائے جاتے جتنی بڑی تعداد میں قرآن پاک کے حفاظ پائے جاتے ہیں، اور یہ حفاظ صحت کے ساتھ زیر زبر پیش تک کی حفاظت کے ساتھ قرآن کریم کو سناتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو فوراً دوسرا حافظ اسے لقمہ دے دیتا ہے، یعنی غلطی بتا دیتا ہے، اور وہ نیکی سمجھ کے قبول کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ تراویح اور تہجد میں قرآن پڑھنے اور سننے کے علاوہ خوش نصیب مسلمان کوشش کرتا ہے کہ وہ خود بھی رمضان میں 1 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور یہ تو کلام اللہ ہے، جو جتنی مرتبہ اسے پڑھے گا نئی لذت نئی حلاوت پائے گا۔ اس لیے تلاوت قرآن کا شغل سال بھر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ھدی للناس کہا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے۔ انسان اگر فکری اور عملی گمراہی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، دل اور دماغ کی تاریکی کو مٹانا چاہتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو اپنا لے۔ قرآن اس کے لیے عبادت بھی ہے، قرآن اس کے لیے نور بھی ہے، قرآن اس کے لیے دستور بھی ہے، قرآن اس کے لیے منزل بھی ہے، اور قرآن اس کے لیے مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیلیں روشن آ گئی ہیں، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہیں جو تمہارے صاف صاف راستہ دکھانے والی ہیں۔ دوستو، جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہیں، جس طرح ہر مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک کمپنی کی طرف سے دی جاتی ہے، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح استعمال کیا جائے اور نقصان اور خرابی سے کس طرح اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ عظیم کائنات بنا کر انسانوں کے حوالے کر دیا ہے، کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح اس کو تباہی سے بچانا ہے۔ ان سب ہدایت کے لیے اس نے قرآن کریم عطا کیا ہے۔ قرآن کریم سے ہدایت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ تلاوت کرنے کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے
جسے سمجھ کر نہ پڑھا جاتا ہو۔ یہ صرف اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جب ہمارے پاس کسی کا خط آتا ہے تو اسے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اگر وہ کسی دوسری زبان میں ہو تو اس زبان کے جاننے والے سے رجوع کرتے ہیں، مگر اللہ کا نامہ گرامی قرآن کریم، اسے نہ تو ہم خود سمجھتے ہیں نہ ان علماء سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی زبان جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، غور کرنے کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا عوام کا کام نہیں بلکہ علماء کا کام ہے۔ یہ ایک وسوسہ ہے جو اللہ کی کتاب سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام نے قرآن پاک کا دنیا کی ہر زندہ زبان میں ترجمہ کر دیا ہے۔ یہ ترجمہ عوام ہی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکے۔ اگر قرآن کا سمجھنا صرف علماء کا کام ہوتا تو وہ لوگ اس کا ترجمہ کیوں کرتے؟ حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کی آیت پر غور و فکر کرتے، اسے سمجھتے، پھر آگے بڑھتے۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن اسلمی روایت کرتے ہیں، ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن اہتمام سے پڑھا۔ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، جسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھ لیتے تو ان سے آگے نہ بڑھتے یہاں تک کہ وہ ان آیات میں علم و عمل کی تمام باتیں نہ جان لیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قرآن اور عمل دونوں ایک ساتھ سیکھا ہے، اور اسی لیے وہ ایک سورت کو یاد کرنے میں بڑا وقت صرف کر دیتے تھے۔ میرے عزیزو، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں ایمان اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، حلال و حرام کے جو احکامات ہیں، عبادات کے جو معاملات ہیں، معاشرات، معیشت و حکومت، حقوق و فرائض، امن و انصاف اور جہاد و قتال، جنت و جہنم کے استحقاق کی جو آیات ہیں، اور انسانی خیالات اور روایوں کی اصلاح کے لیے جو فرامین ہیں، اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، قرآن صرف علم کی کتاب نہیں، میرے دوستو، قرآن عمل کی بھی کتاب ہے۔ مسلمان جب تک اپنی عملی زندگی اور اپنے سماج کو قرآن کی تعلیم کے مطابق نہیں ڈھالے گا، وہ قرآن کا حق ادا نہ کر سکے گا۔ قرآن میزان عمل بھی ہے، قرآن ہدایت کی کتاب بھی ہے، قرآن ہدایت روشن بھی ہے۔ دوستو، اسی میزان کے مطابق انسان کا عمل قیامت کے دن تولا جائے گا۔ قرآن پاک پر عمل کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے، میرے دوستو، غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن پاک پر عمل کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ غیر مسلموں سے خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے کہ ان کی فلاح اور نجات کی راہ سے ان کو باخبر کیا جائے تاکہ ہدایت کا راستہ ان کے لیے کھلے اور اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ تیری ہدایت سے ہمیں آگاہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اور اگر ہم مسلمان